السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت، بریلی مذہب کے مجدد مولوی احمد رضا خان بریلوی نے حسام الحرمین نامی کتاب لکھی، جس میں اکابرین دیوبند کے خاص طور سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس پر حرمین شریفین کے اکابرین نے تقریریں لکھی، تصدیقات کی۔ اس کتاب کو لے کر پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ دیکھیں، حرمین شریفین کے علماء کرام نے بھی علماء دیوبند کے ان 4 اکابرین کو کافر کہا ہے، اور اس کے بعد یہ فتویٰ لکھا کہ یہ واجب القتل ہیں، ان سے سلام کلام سب کچھ حرام ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تجارت کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد سے بریلی مذہب کا ہر فرد اسی بات کا قائل ہے کہ دیوبندیوں سے سلام کلام بھی حرام ہے۔ دیوبندیوں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، وہ بدترین کافر ہے۔ آج ہم آپ کو بریلی مذہب کے ایک بڑے علامہ اور ایک پیر صاحب کی کتابوں کے حوالے سے یہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے ایک بڑے علامہ اور بڑے پیر صاحب بھی ان کے کفر کے زد میں آ رہے ہیں۔ ایک بڑے علامہ اور پیر صاحب ہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دیکھیں، ایک کتاب لکھی گئی ہے راہ و رسم منزل ہا، لکھنے والے ہیں علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولروی، تصوف اور عصری مسائل اس کا عنوان ہے۔ صفحہ نمبر 266 میں یہ بات مذکور ہے واضح انداز میں۔ کیا ہے؟ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ چند ضروری تصریحات۔ علماء دیوبند کی بعض عبارات اور اشعار پر میرا تبصرہ پڑھ کر میرے ایک شناسہ دیوبندی عالم کہنے لگے، تم نے علماء دیوبند پر کڑی تنقید کی ہے، ایسے سخت الفاظ نہیں لکھنے چاہیے۔ میں نے جواباً گزارش کی، آپ یہ فرمائیں کہ میں نے اس پورے تبصرے میں کسی دیوبندی عالم کا نام لے کر اسے مشرک یا کافر کہا ہے، یا کہیں یہ لکھا ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کافر یا مشرک ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ الفاظ تو تم نے نہیں کہے۔ میں نے کہا، اب آگے ذرا دھیان سے سنیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے بعد مزید غور کریں، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا۔ آپ کی تصانیف موجود ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی صراحت کے ساتھ پیر نصیر گولروی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے کبھی بھی علماء دیوبند کو کافر نہیں کہا۔ اب بتائیں کہ بریلوی فتوے کی روح سے ان کے پیر سید نصیر صاحب ہوں یا پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، پکے کافر ہوئے یا نہیں ہوئے، مرتد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ علماء دیوبند کو انہوں نے کافر نہیں کہا۔ تو جو لوگ علماء دیوبند کو کافر نہ کہیں یا ان کے کفر میں شک کرے، وہ بھی ان کے نزدیک بدترین کافر ہیں، وہ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے اس فتوے کے روح سے اتنے بڑے پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی ان کے فتوے کی زد میں آ گئے، اور ان کے فتوے کے مطابق یہ بھی کافر ہو گئے۔ تو اندھ بھکتوں کا ایسا ہی علاج ہوتا ہے کہ چلتے ہیں دوسروں کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے پاؤں پہ ہی کلہاڑی مار لیتے ہیں، اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ ایک حقیقت کا انکشاف ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس حقیقت کے سلسلے میں، اس انکشاف کے سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہو سکے کہ کس طریقے سے کفری ٹولہ اپنے کفری فتوے کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کا خون کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو کافر اور مشرک بنا رہے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔